حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اس آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس کے جھونکے سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجھنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو خراب نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک وسیلے کے بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی مغفرت اس ماہ رمضان میں ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرنے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر والے لوگ خلوص اور عمل کے ساتھ نیکی پر کارند ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فکن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے۔ وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں کہ جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھانا ہے، اس ماہ میں ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اکثر گناہ گار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پالے اور کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادے کا پورا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام و اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن اور حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں بھی یہ بات چلاتا ہے کہ ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے،
پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس کے تذکرے کریں کہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جنت کی خریداری کا وقت آ رہا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، بازاروں میں اور اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اپنی دنیا میں مصروفیت کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوج فلک پہ آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کا۔